اللہ تعالی علیہ وسلم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الف لام میم الف لام را نون قاف سین قا ہا حا میم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات رکھیں. ظاہر میں ان کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کا معنی حکمت ہے معنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عرب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم تا ہا یا عین صاد یہ وہی حروف ہیں جن پر تم اپنا کلام بناتے ہو. یہ وہی حروف ہیں الف سے لے کے یا تک سیم الفابیٹ ہے جس کے ذریعے تم بھی کلام بناتے ہو, اور یہی الف سے لے کے یا تک سیم الفابیٹ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ کلام بنایا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار اور جن جن صورتوں میں اور جن جن صورتوں میں اللہ نے الف لام میم الف لام را یا نون یا طہ یا یاسین یہ الفاظ بیان کیے ہیں, ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز معجزوں کا اظہار زیادہ کیا تاکہ کفار و مشرکین کو یہ پتہ چل جائے کہ جن حروف جن الفابیٹس کے ذریعے وہ اپنی لینگویج کو اپنے سینٹنسز کو وجود دیتے ہیں, اپنے فارم آف لینگویج کو وہ لوگوں کے سامنے ڈیلیور کرتے ہیں, یا اپنے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو پیش کرنے کے لیے یا رازوں کو ڈسکور کرنے کے لیے منکشف کرنے کے لیے جن الفاظ کو سہارا بناتے ہیں, ہمارا قرآن بھی اسی الفابیٹ پر آیا ہے. اسی الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں. کتنے ہیں 29 لیٹرز, 29 شبد ہیں. انہی 29 شبدوں سے ہم نے بھی قرآن نازل کیا ہے. انہی 29 حرفوں کا تم بھی کچھ نہ کچھ کلام بناتے ہو, شاعری کرتے ہو, گفتگو کرتے ہو, تقریر کرتے ہو, خطاب کرتے ہو. لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی تم سارے عرب مل کر نہیں کر پاؤ. یہ چیلنج ہے. کیا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ جس نے عرب کے عقلوں کے تالے کھول دیے اور ان کے دل سے کفر کے اندھیرے کو نکال کر ایمان کا سورج وہاں چمکا دیا, وہ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ عرب قرآن کے الفاظ کے سامنے دم توڑ گئے. قرآن کے فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو عرب کے بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے فصحاء, بڑے بڑے بلاغا, بڑے بڑے پوئٹ, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب سب اپنے بچوں کو ان کے بچوں کے کان بند کر لیا کرتے. نوجوانوں کو روک لیتے تھے, عورتوں کو کہتے تھے باہر مت جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں کہ جس کو سن کے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. کیا رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. تو یہ ساری باتیں ہماری اسی تفسیر میں دھیرے دھیرے آگے آئیں گی. ہم قرآن کے میریکلز پہ بات کریں گے, قرآن کے معجزات, قرآن کی کرامات پہ بات کریں گے, قرآن کے حیرت انگیز ان کارناموں پہ بات کریں گے جس نے عرب کے دل کو پگھلا کر چٹان کے بجائے موم بنا دیا تھا اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنا دل کھول دیا تھا. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اب ہم کل پہلے شروعاتی گفتگو ہم کر چکے ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے قرآن کی آیت کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہدی للمتقین, تقوی ہم نے بیان کر دیا. جس میں تقوی ہو اس کو متقی کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, الذین
الذین یؤمنون بالغیب، وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. شروع ہی قرآن اللہ نے ان سے کیا. اللہ نے قرآن کی شروعات ان لوگوں سے کی. وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مقرر کر دیا، ہدایت کو ثابت کر دیا. کیا ہے ایمان بالغیب؟ ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ لفظ غیب غائب یا با سے بنا ہے. غائب سے لفظ بنتا ہے غائب. کیا غیب سے کیا بنتا ہے؟ غائب. ای ما غاب عن الخلق، یعنی وہ چیز جو مخلوق سے غائب ہو چکی ہو اس کو غیب کیا کہتے ہیں؟ مخلوق سے غائب ہو چکی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب. غیب پر ایمان رکھنا یعنی بغیر دیکھے اللہ کو مان لینا، بغیر دیکھے جنت کو مان لینا، بغیر دیکھے جہنم کو مان لینا، بغیر دیکھے فرشتوں کو مان لینا، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین کر لینا، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آنا. اسی لیے جن کو کچھ نظر نہیں آتا وہ کبھی کبھی دیکھنے کے مدعی ہو کر اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں. جب نظر آئے گا تو مانیں گے، نہیں نظر آئے گا تو نہیں مانیں گے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا یہ کہ ایک ملحد نے، ملحد کا مطلب ہوتا ہے ناستک. کیا؟ ناستک یعنی ایتھسٹ، ادھرمی، ادھرمی جو کسی بھی دھرم میں وشواس نہیں رکھتا، جو کہتا ہے کہ دھرم کوئی وستو ہوتی ہی نہیں، ریلیجن از نتھنگ، مذہب کچھ ہے ہی نہیں، لا شے ہے. ایک ایسا ہی بندہ امام اعظم کے دور میں تھا اور خدا کے نہ ہونے پر، خدا کے نہ ہونے پر اس نے عقلی دلائل کا انبار اکٹھا کر لیا اور امام اعظم کو چیلنج کیا کہ آؤ ثابت کرو کہ تمہارا خدا موجود ہے، تمہارا خدا موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا، چیلنج ایکسپٹ کر لیا. تو امام اعظم نے جب چیلنج ایکسپٹ کیا، دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، ٹائم طے ہو گیا. امام اعظم 1-2 گھنٹے لیٹ پہنچے تو کہتا ہے تم کیسے آدمی ہو، وقت کے پابند نہیں ہو، وعدے کے پابند نہیں ہو، تم نے کہا تھا کہ وقت پر پہنچ جاؤ گے، اتنا لیٹ کیسے ہو گئے؟ امام اعظم نے کہا اصل میں نہر کے اس طرف سے آیا. کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ نہر کے اس طرف سے آیا. تو آنے کا کوئی سادھن تھا نہیں، تو نہر کے بیچوں بیچ جو درخت پیڑ کھڑا ہوا ہے وہ پیڑ اچانک کٹا، پھر اس کی کشتی بن گئی، پھر وہ میرے پاس آئی، پھر میں اس میں بیٹھا، پھر وہ کشتی مجھے یہاں لے کر آئی، اس کے بعد میں آ پایا. تو کہنے لگا کیسے پاگل پن کی باتیں کر رہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی خودی کا پیڑ خودی کٹ جائے، اس کی لکڑیاں جمع ہو جائے، پھر اس کے بعد میں ناؤ بن کے چلنے لگے اور اس کے بعد تمہیں بٹھایا اور آئے بھی تمہارے پاس چل کے، پھر تم اس میں بیٹھو، پھر تمہیں لے کر آئے لگے. تو سکتا ہے کشتی خود بخود کٹ کے، یہ پیڑ خود بخود کٹ کے کشتی کیسے بن سکتا ہے؟ تو امام اعظم نے کہا اگر ایک درخت کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ خود بخود کٹ کے کشتی بن جائے تو یہ پوری کائنات اتنے سپر اور اتنے سالڈ طریقے سے خود بخود کیسے بن گئی؟ خود بخود کیسے بن گئی؟ بارش کا موسم اپنے وقت پہ، ٹھنڈ کا موسم اپنے وقت پہ، گرمی اپنے وقت پہ، ہزاروں پرندوں کی شکلیں، ہزاروں مچھلیوں کی شکلیں، ہزاروں جانوروں کی شکلیں، بہت اتنی ساری مخلوقات، اتنے سارے رنگ، اتنے سارے چہرے، اتنے سارے دماغ، اتنے سارے ارزاق، اتنی ساری فصلیں. گلاب کو لال رنگ اور دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھولوں کو اور رنگ دیا، اور پیلی کسی پھول کو دے دی، نیلی کسی پھول کو دے دی، اللہ نے سفیدی کسی پھول کو دے دی. موگرا کو دیکھو اس کے جلوے اپنے ہیں، گلاب کو دیکھو اس کے جلوے اپنے ہیں، یاسمین کو دیکھو اس کے جلوے اپنے ہیں، نرگس کو دیکھو اس کے جلوے اپنے ہیں، اور بنفشہ کو دیکھو اس کے جلوے اپنے ہیں.
پھولوں کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، ان پھولوں کو ایکیوریٹ اسی خوشبو کے ساتھ پیدا کرنے والا، مچھلیوں کو 1000 شکلیں دے کر پیدا کرنے والا، انسانوں کو 1000 شکلوں میں پیدا کرنے والا، کیا اچانک ہو جائے گا یہ بغیر کسی خدا کے؟ اس کے وہ بالکل شاکڈ ہو گیا، حضرت امام اعظم کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کلمہ پڑھا کہ مسلمان۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اندھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں پھیلا دی۔ کسی چیز پہ بھی غور کرو گے اللہ کے ہونے کا یقین، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ غیب سے مراد ہے غائب چیزیں۔ اب یہ غیب کا اپنا بیان بھی چلے گا، 2-3 دن اور چلے گا۔ لفظ غیب کیا ہے؟ اچھا، غائب ہونا، ایمان بالغیب ہونا، کیا اس بات کے منافی ہے؟ کیا اس بات کے مانع ہے؟ کیا اس بات کو منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ آپ کسی بھی غیب پر خبردار نہ ہو سکے؟ اگر فرشتہ کسی انسان کو نظر آ جائے تو اس کے ایمان بالغیب میں کچھ فرق پڑ جائے گا؟ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بھئی بغیر دیکھے ایمان لانا تھا، ایک بندہ فرشتے کو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے تو ایمان بالغیب رہے گا کیا؟ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایمان بالمشاہدہ، یعنی نظر آنے والی چیز پر ایمان لانا۔ تو نظر آنے والی چیز پر ایمان لانا تو کوئی آزمائش ہے نہیں، کسی کو فرشتہ نظر آ جائے، جنت نظر آ جائے، بلکہ اگر کسی کو نظر آ جائے تب بھی اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی شروعات دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ اس نے شروعات کی تھی ایمان بالغیب سے، اے اللہ تجھے بغیر دیکھے ایمان لا رہا ہوں، میں نے تجھے دیکھا نہیں مگر تجھے مانتا ہوں، تیری جنت نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں، تیری جہنم نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں، تیرے فرشتے نہیں دیکھے مگر مانتا ہوں، کتابوں کو اترتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، عرش کو میں نے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، لوح و قلم میں نے نہیں دیکھے مگر مانتا ہوں، تیری قدرت میں نے نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں، سدرۃ المنتہا میں نے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، طبقات السماء میں نے نہیں دیکھے مگر مانتا ہوں، آسمانی مخلوقات ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھنے کی برکت سے، بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کی برکت سے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قربت اور جنت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے معجزات دکھا دیتا ہے۔ کبھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کبھی اللہ کی قدرت نظر آ جاتی ہے، کہیں تجلیہ نظر آتی ہے، کہیں کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا جلوہ نظر آیا، کہیں معراج کے سفر میں میرے آقا نے ما زاغ البصر وما طغى بغیر پلک جھپکے اپنے رب کا دیدار کر لیا، کہیں پر حضور غوث اعظم نے زمین پر کھڑے رہ کر عرش اعظم کا دیدار کر لیا۔ تو اللہ تبارک فرشتوں کے دیدار ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں شروعات دیکھی جاتی ہے، شروعات بالغیب سے ہوئی تھی، شروعات بالغیب سے ہوئی، اور جب بالغیب میں ٹھک گئے، ثابت ہو گئے، جم گئے، اس پر مستحکم ہو گئے، راسخ ہو گئے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نظارے دکھانے شروع کر دیے، اور جب نظارے نظر آنے لگے تو کیا ہونے لگا؟ جن کو نظارے دکھانے شروع کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے والوں کے بھی دل میں ایمان ڈالا۔ ہاں، حضرت عبد الرحمن بن علی جوزی کہتے ہیں ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا، کیا ہوا؟ مسجد میں کھڑا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر 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 15 بار 20 بار 25 بار لوگوں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن ایک چچا نے ٹوک دیا۔ مسجد میں ٹوکنے والے چچا لوگ ہوتے ہیں کیوں؟ ایسے لوگوں کا نام انگلش میں مسجد انکل ہے۔ کیا ہے؟ مسجد انکل۔ ان کی ڈیوٹی کچھ نہیں ہوتی، گھر پہ کوئی سنتا نہیں ہے تو مسجد میں آ کر اٹھا ہے نا، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر مسجد میں ملے
ملے گا. ان کی عمر سے مطلب نہیں، کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتی، لیکن کہیں نہیں چلے گی تو اللہ کے گھر میں آگے چلائے. تب وہ ٹوکنے لگے. ارے کیا 20-25 بار تم اللہ اکبر کرتے ہو؟ ایک بار کرنے کا ہوتا ہے. کتنی بار کرنے کا؟ کتنے بار؟ یہ 20-25 بار اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا حضرت میں نیا مسلمان ہوا ہوں، آپ لوگ پرانے مسلمان ہیں، آپ جب کہتے ہیں اللہ اکبر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو آپ کو کعبہ نظر آ جاتا ہوگا. میں 20-25 بار کہتا ہوں، اس کے بعد میرے سامنے کعبہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان، یقین. کیونکہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ منہ سے نکل کے ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس بندے کو یہ یقین تھا کہ مجھے کعبہ نظر آئے گا. تو جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے، اس میں راسخ ہونا، اس میں مضبوط ہو جانا، اس میں مستحکم ہو جانا شرط ہے. جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو اللہ موجودوں کا اظہار کرتا ہے. اللہ پھر دکھاتا ہے. اسے پتا ہے مولا کو کہ یہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے، تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، ہمارا ہونا چاہتا ہے، ہمارا بننا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پردے بھی ہٹا دیتا ہے نا. تو اس یقین کا نام کہ اللہ ہے، بھلے نظر نہ آئے، اس یقین پہ جم جانا ایمان بالغیب ہے. ابھی غیب کا بیان بہت بڑا ہے، ابھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہماری طرف سنتے رہیں گے. اللہم صلی